جس میں نمبر 1 علم بھی کامل ہو اس کے پاس، نمبر 2 تقویٰ ہو، نمبر 3 آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ. بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، تقویٰ علم، آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا، مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ کو. تو مناسبت بھی ہے، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے. اب 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا، غالب گمانی ہو سکتا ہے نا. نیک بھی ہے، علم بھی ہے، اور کیا ہے؟ میری اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا. آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے، مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے، تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ انسان کا بچہ. میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی. نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے، چھڑوا دیں. کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں، پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا. جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے.